آئے گی، ہاں ہم کو روک نہ پائے گی، جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار کی۔ اب ذرا سنیے کہ ہم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے موطا امام مالک، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے اور اس کی سندیں بہت اعلیٰ ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی سعید المقبوری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے۔ اب غور کریں کتنی چھوٹی سند ہے اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ حضرت سعید بن ابو سعید المقبری کہتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ابو سعید المقبری فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جنازہ کے اوپر نماز کس طرح پڑھی جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں، کہ میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کے گھر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اس کے گھر سے ہی۔ فَإِذَا وُزِعَتْ جب جنازہ رکھا جاتا ہے کبرتُ تو میں تکبیر کہتا ہوں، وحمدت اللہ اللہ کی تعریف و ثنا کرتا ہوں، وصلیت علی نبیہ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی نماز جنازہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ میں نماز جنازہ کس طرح پڑھتا ہوں، کہ جب نماز جنازہ شروع کرتے ہیں تو میں تکبیر کہتا ہوں، اللہ کی تعریف و ثنا کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور میں دعا پڑھتا ہوں۔ اور الحمدللہ احناف بھی اسی طرح نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد روشی پڑھتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت سی دعائیں آتی ہیں، آپ کسی دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ فرض ہے، ان سے ہمارا سوال یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری وقت میں مسلمان ہوئے تھے، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی وفات کے وقت بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کی بہت طلب رکھتے تھے، وہ جو نماز جنازہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں اس میں تو سورۃ الفاتحہ کی فرضیت نہیں ہے، اس میں تو سورۃ الفاتحہ کا سنت ہونا نہیں ہے، اس میں تو سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تو کیا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی نماز جنازہ پڑھی تھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نمبر 2، انہوں نے جو نماز جنازہ کا طریقہ بتلایا ہے وہ سنت کے مطابق تھا یا سنت کے خلاف تھا؟ اچھا تمہیں 14 سال بعد کے مشرنڈوں کو پتہ ہے کہ اس طرح نماز جنازہ پڑھنی سنت ہے، حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتہ تھا؟ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے اور احناف انہی روایات کو لے کر کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ذرا دوسری روایت سنیے، جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلط مقاصد کے لیے جن کا نام انجینئر محمد علی مرزا بہت استعمال کرتا ہے، علا بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں مسیب بن رافع سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میت پر نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی تعریف سے ابتدا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، پھر دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لاحیائنا و امواتنا، آگے لمبی دعا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11376۔ اب ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں، کیسے وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے۔ الحمدللہ احناف اہل سنت بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس اثر کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک روایت بہت بیان کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اہل بیت۔ اب ذرا دیکھیں اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا تو لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، بتاؤ ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ بتلایا ہے، جو طریقہ آپ سے ثابت ہے، یہ غلط ہے کہ صحیح تھا؟ حضرت علی تو فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی نماز جنازہ ہوتی تھی کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ پڑھتے تھے تو سنت کے مطابق تھی یا سنت کے خلاف تھی؟ جن لوگوں سے سنت چلی ہے، جنہوں نے ہمیں کو سنت بتائی ہے، ان کی نماز جنازہ کو خلاف سنت کہو گے؟ بالکل نہیں۔ یہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ بتلایا ہے ہم الحمدللہ اس کے مطابق ہی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے یہ بات بالکل باطل ہے۔ اب ذرا صراحت کے ساتھ سن لیجئے، قرات کی صراحت نفی ہے، ہمارے سامنے کتاب ہے موطا امام مالک، روایت نمبر 777، حضرت امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کی سند اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اور یہ روایت غیر مقلدین اور انجینئرنگ فرقہ کی کمر توڑ دیتی ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرات کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی شامل ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت بھی شامل ہے۔ قرات شروع ہی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اس کی دلیل بھی دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرات کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ۔ سنن نسائی روایت نمبر 902۔ تو جب قرات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سورۃ الفاتحہ بھی آتی ہے اور بعد کی سورت بھی آتی ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے صاف معلوم ہوا کہ وہ نماز جنازہ میں نہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور نہ بعد والی سورت پڑھتے تھے۔ اب ہم غیر مقلدین سے مطالبہ کرتے ہیں اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو جو فتویٰ امام ابو حنیفہ ان کے ماننے والوں پہ لگاتے تھے وہی فتویٰ تم حضرت ابن عمر پر لگاؤ نا ذرا۔ بتاؤ حضرت ابن عمر کو نہیں پتا تھا کہ فاتحہ پڑھنی تو سنت ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ فاتحہ پڑھنی تو فرض ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ باقی رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ آگے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کیا میت پر قرات کی جائے گی؟ قال لا، انہوں نے فرمایا نا 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 نا، میت پر قرات نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا بتائیے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طریقہ صحیح بتایا یا غلط بتایا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11407، یہ صراحت کے ساتھ ہم نے طریقہ بھی بتا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صراحت کے ساتھ نفی ہم نے بتلا دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فضالہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔